جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلہ۔ جہنم سے ہم بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، یہ ہمارا سب کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب اغراض و مقاصد ہیں، ضروریات ہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ بقیہ دنیا کے اندر آدمی کی ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، اس کی آرزویں ہیں، لمبی لمبی آرزویں آدمی کرتا ہے۔ خواہشات دنیا میں نہ تو کبھی کسی کی پوری ہوئی ہے نہ ہوں گی، اس لیے کہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ بھی جنت ہی ہے۔ جنت کے علاوہ کسی کی خواہش کہیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر کا جنتی جو ہوگا، جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے، تو اس سے کہا جائے گا کہ اب تمنا کرو، اپنی آرزو کرو، مانگو یا سوچو جو جو تم خواہش کر سکتے ہو۔ تو وہ جنتی تمنائیں کرے گا، جو تمنا کرے گا، جو آرزو کرے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اور تمنا کرو، اور خواہش کرو کسی چیزوں کی، ان چیزوں کی، اور تمنائیں کرے گا، فوراً پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پھر فرمائیں گے تیسری مرتبہ اور تمنا کرو۔ یہ سب سے جو آخر کا جنتی ہوگا اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ شخص پھر تمنا کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ اب تو میری تمنائیں ختم ہو گئی، میری آرزویں ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جتنی خواہشیں تو نے کی ہیں ان سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ تو صرف جنت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں لیکن کسی کو خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سونے کا ایک پہاڑ اگر انسان کو دے دیا جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا، 2 پہاڑ دے دیے جائے تیسرے کی تمنا کرے گا، حالانکہ اس کی خواہشیں تو صرف دنیا میں قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کا مقصد جو ہے وہ جنت ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت والے اعمال، جنت میں داخل ہونے والی باتیں اور جنت میں لے جانے والا راستہ مل جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے، اور تو کوئی ہمارا مقصد یہاں آنے کا نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کے بدلے میں ظاہر ہے کہ جنت ملنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام کا آنا مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام کی اسی تعلق سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس میں بہت آسان سا طریقہ جنت میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، وہ عرض کرنی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور آ کر کے آپ نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ روزہ رکھنا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے بھی ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام بھی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے تو اس کو رمضان المبارک کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ اب چل رہا ہے رجب المرجب کا، یہ رمضان المبارک کا دروازہ ہے، گویا رمضان کا دروازہ کھل گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان رجب المرجب کا چاند دکھتے کے ساتھ ہی رمضان کی دعا شروع فرما دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے ہماری زندگی میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کو آپ اس دعا کی تلقین شروع فرما دیا کرتے تھے،
اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ہر دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے سے اس دعا کو ضرور شامل فرماتے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے ہماری زندگی میں، ہمیں موت نہ آئے یہاں تک کہ رمضان ہماری زندگی میں آ جائے، روزوں کی برکت کو، روزوں کی فضیلت کو اور اس مہینے کی برکات کو دیکھتے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آ کر کے پوچھا صحابہ سے، کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہو، یعنی آج روزے سے ہو کوئی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ روزہ رکھنا بہت بڑے فضیلت کا کام ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے بہت سے ایسے جو روزہ بھی نہیں رکھتے رمضان کے مہینے میں، یہ تو نفلی روزے کی بات تھی، رمضان المبارک کے مہینے کے بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ۔ یہ تو ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت ہے کلم کلا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ روزے کا مقصد ساتھ ساتھ بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ روزے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ آدمی کو بھوک کا احساس ہو جائے کہ بھوکا کیا ہوتا ہے۔ جب بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، کسی آدمی کی بھوک میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی، تو پھر اس کو دوسرے کو کھانا کھلانے کا، مسکین کے پیٹ بھرنے کا، غریب کے پیٹ بھرنے کا احساس ہوگا کہ بھئی جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ہے، یا جن لوگوں کو، جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے اس حکم کو نازل فرمایا۔ اللہ کو مزہ تھوڑے آتا ہوگا کہ میرے بندے بھوکے ہیں، صبح سے شام تک کے لیے حکم دے دیا رمضان کے مہینے میں، یا اور دوسرے موقعوں پر جب بھی آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، غلط کاموں سے بچنا۔ تو یہ جو اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، یہ خامخواہ نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ جن لوگوں کو روزانہ دونوں تینوں وقت کھانا مل رہا ہے ان کو یہ پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، غریبی کیا ہے، مسکینی کیا ہے۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو کیا پتا کہ کون بھوکا ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھوا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ میں ایثار کرنا، ایک دوسرے کے غم کو غم سمجھنا، اس کی مشق کرائی گئی ہے، کرائی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک تعالیٰ کھڑے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو بھی کھانا کھلایا، کہ بہت اچھا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ جنازے میں شریک ہونا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور دوسرا ضروری کام نہیں ہے اور اس کو خبر بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب انتقال ہو جائے، جب موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہوا جائے، اور رسماً شامل نہ ہو۔ جنازے میں رسماً شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو جنازے کے آداب ہیں، جو جنازے میں چلنے کے آداب ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے، ایسے نہیں جیسے آج کل ہم لوگوں نے ایک رسم بنا رکھی ہے قبرستان جانے کی۔ اگر جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی موت یاد نہ آئے تو پھر کون سا وقت ہوگا موت کے یاد آنے؟ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا،
تو پاس والے نے کسی نے پوچھا جی کس کا جنازہ ہے؟ تو فرمایا کہ میرا. انہوں نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہو، تم تو زندہ کھڑے ہو، کہ تو پھر تیرا جنازہ. مقصد کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اس چارپائی پہ ہمیں بھی لیٹنا ہے، تمہیں بھی لیٹنا ہے. اللہ اگر اب بھی موت نہ یاد آئے جنازے کو دیکھ کر کے تو پھر کب یاد آئے گی؟ یا قبرستان جانے کے بعد بھی اگر موت یاد نہ آئے تو کب یاد آئے گی؟ ہم لوگ تو، ہمارا تو یہی حال ہے کہ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ دنیا داری کی باتیں ہی ہوتی ہیں، وہاں بھی موت ہمیں یاد نہیں آتی. جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جنازے کی نماز کا بھی یہی حال ہے. بعض حضرات تو ہمارے ایسے ہوں گے کہ جن کو جنازے کی نماز کبھی پتہ نہیں کیسے پڑھی جاتی ہے، حالانکہ بہت آسان ہے. جنازے کی نماز میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی اور 4 بار تکبیر کہی، جنازے کی نماز ہو گئی. اگر کسی کے دعا یاد نہیں ہے تو خاموش کھڑا رہے یا کچھ اور پڑھ لے دعا کی نیت سے. بہت ساری دعائیں یاد ہوتی ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی جاتی ہے، اس کے بعد میں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں جو عام نماز میں، پھر دوسری تکبیر ہوتی ہے تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا پڑھنا جنازے کی نماز میں فرض یا واجب نہیں ہے، یاد کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر فرض اور واجب ہے تو یاد نہ کرے، نہیں، سیکھو اس کو. اور اگر سیکھی بھی نہیں ہے تو اور بہت ساری دعائیں یاد ہوتی ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی وہی پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہی پڑھ لو. بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لو، الحمدللہ رب العالمین، یہ دعا کی نیت سے پڑھنی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنی. اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ کر کے سلام پھیر. تو مطلب مقصد یہ ہے کہ جنازے کی نماز کو یا جنازے کے پیچھے جانے کو ہر اس چیز، ان چیزوں کو بھی شریعت کے اور سنت کے مطابق کرنا چاہیے، رسمن نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ رسمن کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا عزیز و اقارب تو پہنچ گئے، وہاں جا کر کے تسلی و تشفی دے دی. بہت سے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ان لوگوں میں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے جنازے کی نماز پڑھی ہو. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہاں میں نے آج ایک مسلمان بھائی کی، اپنے ایمان والے کی جنازے کی نماز بھی پڑھی. پھر ایک چوتھی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جس نے کسی مسلمان مریض کی عیادت کی ہو، کسی مسلمان بھائی کو اپنے دیکھنے کے لیے گیا ہو جو بیمار ہے. بیمار کی دیکھ بھال کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، کسی کے بارے میں پتہ چلا ہمیں کہ ہمارا فلاں بھائی بیمار ہے، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جو آدمی جائے گا، جب تک اس کے پاس بیٹھا رہے گا ایک فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. جب تک بھی اس کے پاس بیٹھ کر کے دلجوئی کی باتیں کر رہا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی بیمار ہو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے. تو جب تک اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کی دلجوئی کرے گا، اس کے حال چال معلوم کرے گا، تب تک ایک فرشتہ اس کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا. اللہ اکبر. اسی لیے حضور علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد میں، جو آپ حضرات سب دیکھتے ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد امام حضرات جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف کو منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نمازیں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پھر معلوم کیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی نے کوئی رات میں خواب تو نہیں دیکھا. اگر کوئی خواب دیکھتا رات میں تو وہ آپ کو بتلاتا، آپ اس کی تعبیر بتلا دیا کرتے. کوئی بیمار ہوتا تو بتلا دیتے کہ اللہ کے نبی فلاں آدمی بیمار ہے، تو آپ صحابہ کو لے کر کے اس کے پاس، اس کے گھر تشریف لے جاتے. ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد میں دن بھر کے حالات آپ معلوم کرتے، پورے دن کے کیا ہوا بھائی پورے دن. آج کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا
کوئی بتاتا ہے اللہ کے نبی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا یا فلاں آدمی بیمار ہے، تو پھر عصر کے بعد تشریف لے جاتے. اسی لیے سنت یہی ہے کہ فجر کے بعد میں یا عصر کے بعد میں مریض کی عیادت کے لیے جایا جائے، کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے صبح کے وقت کا وہ بھی بڑا سہانا وقت ہوتا ہے. شام کا جو وقت ہوتا ہے پورے دن کا مریض ہے بیچارہ، شام کے وقت اس کا کوئی اپنا آ کر کے اس کے پاس بیٹھ جائے گا، تسلی ہو جائے گی، دلجوئی ہو جائے گی اس کی. تو فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آج میں نے اپنے ایک ساتھی کی عیادت بھی کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ 4 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا. جو یہ 4 کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا. روزہ رکھے گا، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی کے جنازے میں بھی شامل ہو اگر موقع مل جائے، اور چوتھی یہ کہ کسی بیمار کی عیادت کرے. اب محدثین فرماتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یہ 4 کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ تو مقدر میں تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہ خوش نصیبی ان کے نصیب میں تھی، تو ایک دن میں اللہ نے ان سے 4 کام کرا دیے، اس وجہ سے کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خوشخبری مل جائے امت کو. تو محدثین فرماتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یہ 4 کام کرنے ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کام روزانہ کر سکتا ان کاموں کو کرے. مریض کی عیادت کا پتہ چلا اگر کسی کی تو کوشش کرے کہ اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ جائے، اس کے مزاج کو معلوم کر لے. جا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اب جیسے سہولتیں دی ہیں فون کے ذریعے سے معلوم کر لے گا اس کو. جب بھی موقع ہمارا ملے، اگر ہمارے پاس کوئی مسکین آیا ہوا ہے، کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ بھائی فلاں آدمی کے یہاں پر جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے یا فلاں کے بچے جو ہے بھوکے ہوں گے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تک کھانے کا انتظام کرا جائے، چاہے ایک روٹی ہی ان کے گھر پہنچائی جائے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا جائے. جب بھی کبھی موقع ملے نفل روزہ رکھنے کا تو روزوں کا اہتمام کرے. جیسے اب یہ جو دن چل رہے ہیں، خاص طور سے اس لیے عرض کی حدیث کہ جو ایام اب چل رہے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد میں شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا، یہ ایام جو ہے وہ رمضان کی تیاریوں کے دن ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان دنوں میں رمضان المبارک کی تیاریاں فرمایا کرتے تھے کہ تاکہ آدمی کی عبادت کی عادت بن جائے. جب آدمی تیاری کرے گا، مشق کرے گا آہستہ 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 آہستہ، تو رمضان کے آتے آتے جو عبادت کا طریقہ ہے وہ عادت اس کی بن جائے گی اور رمضان کے مہینے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کسی کے جنازے میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے تو سنت و شریعت کے مطابق اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا جائے. 2 حق ہے مسلمان کے اوپر جنازے کے تعلق سے، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے اور اس کو قبرستان تک جو ہے وہ دفنا کر کے آیا جائے. اگر کسی نے دونوں حق ادا کر دیے تو فرمایا کہ 2 قیراط اس کو ثواب کی ملے گی. قیراط جو ہے اس وقت میں سب سے بڑا وزن ہوا کرتا تھا، جیسے مان لو کوئنٹل ہوتا ہے یا اس سے بڑے وزن ہے. تو حدیث میں آیا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے دونوں حق ادا کیے کہ جنازے کی نماز بھی پڑھی اور اس کو قبرستان تک بھی چھوڑ کر کے آیا، دفنا کر کے آیا، تو اس کو 2 قیراط ملے گی، اور جس نے ایک کام کیا اس کو 1 قیراط ملے گا وزن کا، ثواب کا. تو کوشش یہ ہو کہ جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے. جنازے میں شامل ہونے سے ثواب نہیں ملے گا. اگر آدمی جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ برابر میں کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے جنازے کی، تو ان کو ثواب نہیں ملے گا. جنازے کے پیچھے جانے کا بھی، کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، پہلا کام ہی نہیں انہوں نے کیا. تو جنازے کی نماز ہی پڑھے اور پھر جنازے میں اس کے ساتھ جائے، اس کو دفنائے، دفنانے کے بعد میں کچھ اس کے لیے ایثار ثواب کرے، کیونکہ اس وقت میں مردے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ثواب کی. بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں آج کل قبرستان سے بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر کچھ پڑھے ہوئے، تو وہ ہمدردی نہیں ہے. ہمدردی اس میں ہے کہ اب چونکہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اب وہ پیش ہوگا عدالت میں، جو مرا ہے منکر نکیر آئیں گے اس کے پاس میں سوال و جواب کریں گے. اگر ہم اس کے لیے ثواب پڑھ کر کے ثواب پہنچائیں گے، دعا کریں گے،
اور اس وقت میں ایسے ہی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا اصل میں ہم لوگوں کو جو وہاں ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد میں نیت کریں کہ اللہ ہم نے جو اس بندے کے لیے پڑھا ہے اس کا ثواب اس وقت میں اس کے کام آ جائے جو اب اس کے لیے کام کا وقت ہے. جو منکر نکیر ابھی آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ہی دفنانے والے الٹے پیر مڑتے ہیں واپس آنے کے لیے، اب ہم نے دفنا دیا، ثواب پہنچا دیا، اب واپس آ رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ واپس چلتے ہیں فوراً منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور مردہ جو ہے ابھی واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. جو لوگ قبر پر سے واپس جا رہے ہیں دفنا کر کے، ان کی قدموں کی آواز مردے کو سنائی دیتی ہے اور منکر نکیر اس کے پاس آ جاتا ہے. تو اس وقت میں اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ثواب کی. ہم ان کے لیے کم از کم 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر کے ثواب پہنچائیں کہ اللہ ان منکر نکیر کے سوالات کے وقت اس کے لیے مدد فرما. یہ دعا کیا کریں سب لوگ قبر پر کھڑے ہو کر کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب اس کے پڑھنے کی برکت سے منکر نکیر کے سوالات کے وقت اے اللہ آپ اس کی مدد کر دیں، اس کی مدد ہو جائے ان کے سوالات کے وقت میں، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. جس نے اس وقت میں امتحان کا پرچہ پاس کر لیا قبر میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مراحل جو ہے وہ آگے کے آسان فرما دیں. تو ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں. جو کام بھی کریں صحیح طریقے سے سنت و شریعت کے مطابق سوچ سمجھ کر کے پرکھ کر کے اس کو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کرتے ہیں ہم سارے کام لیکن رسمن ہو رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہمیں کہ ہم کس طریقے سے کرنا ہے یا کیوں کر رہے ہیں. ذرا سا اس کے بارے میں تحقیق کر لیں گے، پتہ چل جائے گا، تب کرنے میں بہت مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.